السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ اہل تشیع علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز کا 3 بار ہی ذکر ہے، اسی پر ڈاکٹر ذاکر نائب سے بھی سوال کیا گیا کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں، تو ڈاکٹر صاحب صحیح اس کو ایکسپوز کرے گا، ایکسپلین کرے گا۔ سب سے پہلے یہ سن لیتے ہیں، پھر اسی کے بعد بات کرتے ہیں۔ آج کی میری تقریر کا موضوع ہے صلاح، رہنمائی اور ہدایت کا راستہ۔ صلاح کا جب ترجمہ کوئی انگریزی میں کرتا ہے تو اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پریئر، اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں، پریئر کے معنی ہیں ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ، کسی سے مدد مانگنا۔ یہ ترجمہ صلاح کا صحیح نہیں ہے۔ جو ہم صلاح کے بعد دعا مانگتے ہیں، the supplication we do، اس کے معنی ہے مدد مانگنا، کیونکہ صلاح میں ہم اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اسی لیے ٹو پرے، مدد مانگنا، صلاح کا پورا ترجمہ نہیں ہے، اور ہم اس سے صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز، یہ پرشین لفظ سے آتا ہے، جسے کہتے ہیں بندگی، یہ ترجمہ کافی حد تک صحیح ہے۔ صلاح میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے، اور یہ عام بات ہے، بھٹکنا چاہیے نہیں، لیکن بھٹکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم مسلمان، 80% سے زیادہ مسلمان، ہم عربی نہیں جانتے، اور جب ہم صلاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائیں گا 2 بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو، تو ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکیں گے، الحمد للہ العالمین مالک یوم الدین، کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے۔ نیند میں بھی آپ بولیں گے تو ہم 100 میل کی رفتار پہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے۔ اور ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، the brain Allah has given us، وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پوری طریقے سے یاد ہے۔ نماز کے متعلق بہت ہی اچھا بیان ہے، تو اس کو پورا دیکھیں۔ empty brain is a devil's workshop، یہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے، خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے۔ اور سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی کبھی رہ ہی نہیں سکتا، یہ سائنس کے تو کیا کرتا ہے، دماغ بھٹکتا ہے، سوچتے رہتا ہے کیا کروں، کیا پکاؤں، کیسا تجارت کروں، کل کیا کروں، کیا پہنوں۔ تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو جو ہم عربی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دہرائیے۔ ذہن میں عربی آیتوں کے ساتھ ذہن کے پیچھے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ ہم اس کی معنی بھی دہرائے۔ اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں دہرائیے، انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں دہرائیے، ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں دہرائیے، مراٹھی میں مہارت ہے تو مراٹھی میں دہرائیے، لیکن جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس زبان میں ان آیتوں کا ترجمہ اپنے ذہن کے پیچھے دہرائیے۔ اگر ترجمہ دہرا رہے ہیں اور اس ترجمے کے معنی پہ توجہ دیں گے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین اتنا پاورفل ہے کہ ہم ایک ساتھ 2 3 4 کام کر سکتے ہیں۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تلاوت کرو ان آیتوں کی جو میں نے نازل کی ہے اس کتاب میں، واقم الصلاۃ، اور صلاح کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاح فاحشی
اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صلاح فاحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جسے میں کہتا ہوں ہدایت کا راستہ، پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 میں کہ آپ صلاح قائم کرو دن کے دونوں آخری حصے میں اور جب رات قریب آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں آخری حصے میں، مطلب ایک آخری حصہ ہے فجر جب دن شروع ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے عصر جب دن ختم ہونے آتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب رات نزدیک آ رہی، مطلب مغرب صلاح۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے کہ 3 بار نماز پڑھو، فجر، عصر، مغرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں کہ نماز قائم کرو فجر کی، صبح کی، اور جب سورج اونچائی سے اترنے لگتا ہے اور رات کے حصے میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے 3 بار نماز پڑھو، ایک ہے فجر، تو پھر سے دہرایا گیا ہے، تو سورہ ہود میں بھی کہا گیا تھا، اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے، ایٹ دا پینیکل، جب اترنے لگتا ہے، یہ وقت ظہر کا، اور رات کے حصے میں یہ عشاء کا۔ تو یہ دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز 5 بار پڑھنی چاہیے، اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنے کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں، اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17-18 میں۔ ہر مسلم کو کم از کم 5 بار صلاح قائم کرنی چاہیے۔ ایک ہے فجر، جب دن شروع ہوتا ہے، جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتی ہے، اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک۔ ڈاکٹر ذاکر نیک بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں نماز کے متعلق، تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ پھر ظہر کا وقت، سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اترنے لگتا ہے، اور ظہر اور عصر کے بیچ، یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی ہے۔ تیسری صلاح ہے عصر، ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے۔ چوتھی صلاح ہے مغرب کی، سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے۔ اور آخری صلاح ہے عشاء کی، جو مغرب صلاح کے بعد سے لے کے نصف اللیل تک، رات کے آدھے حصے۔ یہ 5 وقت کی صلاح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر 5 وقت کی صلاح آپ پڑھیں گے اور 5 وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے، آپ کو ہدایت ملے گی، آپ کو رہنمائی ملے گی۔ آپ اگر حرمین کی اذان سنیں گے، مکہ کی یا مدینہ کی، ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے۔ بمبئی شہر میں جو اذان ہم سنتے ہیں، تکلیف زیادہ دیتی ہے، سب اذان نہیں، اکثر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے، پریکٹس دینا چاہیے، کس طریقے سے اذان دینی چاہیے۔ کیونکہ اذان کے وجہ سے، جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو، میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف اذان کی وجہ سے اسلام قبول کیے۔ میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے، آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ اذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی اذان سنتا ہوں میں، دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں، کہ جب آپ جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کی طرف جائیے، جماعت کی طرف جائیے۔ اذان صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں،
जब मूसा अलैहिस्सलाम امید ہے کہ آپ نے ویڈیو تو پوری دیکھی ہوگی۔ جس طرح مختلف فرقے کے اندر نماز کے متعلق ان کا ذہن و گمان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز قرآن مجید میں ان کا 3 بار ذکر آیا ہے اور یہ 3 بار ہی نماز 3 اوقات میں بھی پڑھنی چاہیے۔ تو یہی سوال تھا، تو ڈاکٹر ذاکر نائب نے اس کو بہت ہی زبردست انداز کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت فرما دیے، ساتھ قرآن مجید کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھ دیے ہے۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ہے کیونکہ اسلام میں نئے نئے چیزیں ایڈ کیے جا رہے ہیں، اس لیے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نے ایک بہت ہی زبردست اس پر جواب دیا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سب مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔